کربلا۔ یہ سن 61 ہجری کی بات ہے۔ اسلامی دنیا میں ایک نیا حکمران آیا، نام تھا اس کا یزید بن معاویہ۔ اس نے اعلان کیا سب میری بیعت کرو، لیکن مدینہ میں ایک عظیم شخصیت موجود تھی، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، مجھ جیسے شخص تجھ جیسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور اس بات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اختلافات پیدا ہونے لگے، کیونکہ جنہوں نے ڈر کے مارے یزید کی بیعت کی تھی، اب وہ بھی امام حسین کا ساتھ دینے لگے۔ کوفہ سے خطوط آنے لگے، انہوں نے ان خطوط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے امام حسین، آپ حق پر ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے چچزاد بھائی اور اپنے بھروسہ مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب حضرت مسلم بن عقیل ان کے پاس گئے اور ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی، تب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس بات کا علم یزید بن معاویہ کو پتہ چلا اس بات کا، تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے قید کروایا، اس کے بعد اس قید خانے کی دیوار سے انہیں نیچے گرایا۔ اور کافی دن ان کے جسم کو پامال کیا، اور شروع میں تو سب نے ساتھ دیا تھا، لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب اس بات کا علم حضرت امام حسین کو پتہ چلا کہ ان کے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام حق کی راہ میں چلتے ہوئے انہوں نے کوفہ کی طرف روانگی شروع کی۔ امام حسین اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں بچے بھی تھے، ان میں مستورات بھی تھیں، اور جب امام حسین کا قدم کربلا میں پہنچا، یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ 2 محرم کو قافلہ رک گیا، یہی نہیں 7 محرم کو انہوں نے پانی بند کر دیا گیا۔ انسان کیا، جانور کو بھی پانی پینے کا حق نہیں دیا گیا۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ بچے تڑپ رہے تھے، لیکن یزیدی فوج میں وہ لوگ شامل تھے جو مسلمان تھے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اسلام کی جنگ تھی، جہاں پر امام حسین نے یہ ثابت کر کے دکھانا تھا کہ اسلام کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف اسلام آیا تو یہ لاکھوں قربانیوں کے باعث آیا، لاکھوں قربانیاں دی گئی، تب جا کر ہمیں یہ ایمان اور ہمیں یہ اسلام ملا ہے۔ تاریخ میں امام حسین نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ چاہے باطل کتنا بھی مضبوط ہو، حق پر ڈٹے رہو۔ اب آتا ہے عاشورہ کا دن، صبح ہوئی، حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ تھے اور سامنے 9 لاکھ کا لشکر۔ جنگ کی شروعات حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی اور امام حسین کے آخری سجدے تک ختم ہوئی۔ ایک ایک کر کے سب میدان میں گئے اور ایسی شجاعت کی تاریخ رقم کی جو آج بھی تاریخ کے پنوں میں لکھی گئی ہے۔ حضرت علی اکبر جوان پتا
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ان کے ہم شکل تھے، ان کے سینے میں برچھی ماری گئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس مولا امام حسین سے اجازت لے کر گئے کہ مولا میں بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ پہلے تو امام حسین نے اجازت نہیں دی، لیکن بچوں کے اصرار پر انہیں اجازت دینی پڑی۔ حضرت عباس 9 لاکھ کے لشکر کو چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے وفا کی تاریخ رقم کی۔ ان کے سامنے پانی تھا، پی سکتے تھے، ہاتھوں میں ایسے لیا، لیکن انہوں نے وہ پانی نہیں پیا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میں پہلے بچوں کو پانی پلاؤں۔ انہوں نے مشفزہ بھرا اور جب واپس آنے لگے تو لڑتے لڑتے ان کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور آخری دم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ تھی ایک وفا۔ حضرت علی اصغر، جی ہاں، 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا۔ امام حسین انہیں جنگ کے میدان میں لے کر آیا اور کہا ہے یزیدیوں تم مجھے پانی مت دو، لیکن اس 6 ماہ کے بچے کو پانی دو، بچہ تڑپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم پانی ضرور دیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ تم اپنے لیے پانی مانگ رہے۔ تب جا کر حضرت علی اصغر نے 6 مہینے کے بچے نے بول کر دکھایا اے یزیدیوں مجھے پانی دو، لیکن اس بچے کی آواز سے بھی کسی کا دل نہ پگھلا، لیکن دشمن کے ایک تیر جس کی 3 نوکیں تھیں حضرت علی اصغر کے جسم کو چیر دیا۔ جس بچے کو پانی پینا تھا وہ خود خون میں لت پت ہو گیا۔ حضرت قاسم نوجوان بھتیجا حضرت امام حسن کے بیٹے میدان میں گئے اور میدان میں جانے سے پہلے انہوں نے اجازت لی امام حسین سے۔ تو امام حسین نے پوچھا اے قاسم، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہیں یہ شہادت کیسی لگ رہی ہے؟ تو حضرت قاسم نے کہا اے میرے امام، یہ مجھے شہادت بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت میٹھی لگ رہی ہے۔ وہ جنگ میں گئے، لڑے اور ان کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کے ٹکڑوں کو پامال کیا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ یہ تاریخ ہے، یہ ایک حادثہ نہیں، یہ ایک تاریخ رقم کر دی گئی، یہ ایک تاریخ میں ہونے والا بہت دردناک واقعہ۔ امام حسین کے سارے ساتھی جنگ میں جا کر شہید ہو چکے تھے، اور ان میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے، حر نامی آدمی نے امام حسین کا راستہ روکا تھا اور وہی آدمی سے حضرت حر بن گئے، انہوں نے اپنی جنت خرید لی۔ وہ حضرت امام حسین کے پاس پہنچے اور انہوں نے معافی مانگی اور مولا امام حسین نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب جا کر عاشورہ کے دن ڈھلتا جا رہا تھا، امام حسین اکیلے تھے۔ آخر کار انہوں نے چل دیے میدان میں، ہاتھ میں ذوالفقار اور سر پہ مولا علی کی دستار، چیرتے ہوئے لشکر کو آخری صف میں پہنچے۔ جو بھی امام حسین کی نظر میں دیکھتا وہ مارا جاتا۔ امام حسین آخری صف تک پہنچتے جب شروع ہوتے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جب سب کو پتہ چلا کہ امام حسین کو شہید کرنا آسان نہیں ہے تو انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اور دور سے تیروں کی بارش کرو۔ سبھی نے دور سے تیروں کی بارش کی۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے جب نیچے گرے تو نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے، وہ تیروں کے مسلح پر تھے۔ امام حسین نے آخری دم تک سجدہ نہیں چھوڑا اور ان کا جب سر مبارک کاٹا گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے اور فرما رہے تھے کہ یا اللہ اب تو راضی ہے، میری قربانی کو قبول کر۔ اور یہیں پر ایک واقعہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم
نے اپنے جب بیٹے پہ چھری چلائی تھی تو آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، لیکن امام حسین نے اس واقعے کو سچ کر کے دکھایا۔ جب ان کا بیٹا حضرت علی اکبر شہید ہوئے، انہوں نے آنکھوں کے اوپر پٹی نہیں ڈالی بلکہ اپنی قربانی کو پیش کیا۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، خیمے چلائے گئے، مستورات کو قید کر دیا گیا اور شام کے بازار میں لے گئے۔ یہیں پر حق و باطل کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تھا اور بی بی زینب سامنے کھڑی تھی بیڑیوں میں قید، یزید نے کہا اگر تم میری بات مان لیتے، میری بیعت کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ لوگ۔ تو بی بی زینب نے کہا اے یزید، ابھی آذان آنے والی ہے، اگر اس آذان میں میرے نانا کا نام آیا تو ہم جیت گئے، اگر نہ آیا اور اگر تیرا آیا تو تم جیت گئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے ہسٹری جو ہماری تھی ان کو بیان کروں اور آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں کیا کیا ہو چکا ہے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔